کہ آج اوپر بیٹھ گئے ہیں. فائنانس منسٹر کون ہے؟ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے اس نے کہ میں شریف خان کے لیے منی لانڈرنگ، شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. ہدایبہ پیپر مل میں اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے. اس کے اوپر BBC فلم بنی ہوئی ہے، وہ قاضی فیملی جو لنڈن چوری کر کے پیسہ وہاں بھیجتا تھا. اور یہ جو ہے شہباز شریف، اس کو اور اس کے بیٹے کو انڈر ٹرائل تھے، سزا ہونے والی تھی ان کو 16 ارب روپے کے کیس پہ، وہ جو FIA کا کیس تھا. نواز شریف وہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے، مفرور ملک کا مجرم ہے، وہ باہر جا کے ملک کے فیصلے کر رہا ہے. جی آرمی چیف بھاگے جا رہے ہیں، اسے فیصلے لے رہے ہیں. زرداری اس کے کیسز معاف ہو رہے ہیں. یہی نون لیگ نے اسے 2 دفعہ جیل میں ڈالا تھا چوری پہ، آج اس کے ساتھ ملے ہوئے کیسز معاف ہو رہے ہیں. میں تمام سینیٹرز کو، تمام پارلیمنٹیرین کو اور تمام وکلاء، میں سینئر وکیل ہوں. رشید رضوی، فاروق نائک یہ میرے کلاس فیلو تھے، گولڈ میڈل میں نے لیا. امریکہ کے اندر ٹیکساس سپریم کورٹ میں نے وکالت کی. میں تمام وکلاء کو اور تمام پارلیمنٹیرین کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر عدالت عظمیٰ سے، اس ملک کے انصاف کے اداروں سے مجھے انصاف نہیں مل سکتا تو پھر بند کر دیجئے یہ پارلیمنٹ اور بند کر دیجئے ہر عدلیہ. اس لیے کہ اگر ایک سینئر وکیل کو اور ایک سینئر پارلیمنٹیرین کو 17 سال میرے ہو چکے ہیں سینٹ کے اندر، اگر انصاف نہیں مل سکتا ان چند لوگوں کو جو مجھے لے کے گئے، ہم ارتھ نہیں کر سکتے جو کچھ انہوں نے کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ انصاف کا نظام، عدل کا نظام پاکستان کے اندر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور ان دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے. دو چیزیں اور میں ایڈ کر دوں. صالح محمد کو انہوں نے کل پکڑا، پولیس نے، کس چیز کے لیے؟ جی پروٹیسٹ کر رہا تھا باہر. پروٹیسٹ کس کر رہا ہے کہ یہ ایک بددیانت دار الیکشن کمشنر نے جو فیصلہ دیا ہے، یہ کسی بھی قانون، کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ کبھی اس طرح کا احمقانہ فیصلہ کوئی دے سکتا ہے، کسی سے پوچھ لیں. اور اس کے پروٹیسٹ کر رہا ہے، اور اس کے پر یہ صالح محمد کی تصویر ہے. اس کے گلے میں انہوں نے اسلام آباد پولیس نے وہ ڈالا ہوا ہے جس طرح کہ یہ کوئی ملک کا بڑا مجرم ہے. یہ MNA ہے جس سے انہوں نے یہ بھی تصویر کھچائی ہے. بڑے جو اس ملک کے، اور میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی ٹیم کو خاص طور پہ آج مبارک دینا کہ FATF میں پاکستان کو جو گرے لسٹ میں ڈلوایا تھا انہوں نے نون لیگ نے، اس میں سے میری ٹیم، جس میں حماد اس کے کیپٹن تھے، حماد اظہر، اور سارے اداروں نے مل کے ٹیم ورک کر کے بڑی محنت سے، اور یہ بڑی پاکستان کے لیے خوشائن چیز ہے کہ آج ہم FATF سے نکل گئے. ہوں، میرا 2 پارٹ کوشچن ہے آپ سے. ایک طرف ملک کا سیاسی ٹیمپریچر جو ہے بہت زیادہ ہے، دوسری طرف شہباز شریف تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رکن نے، ایک عہدیدار نے یہ کہہ بھی دیا کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں. آپ سے ایک تو تصدیق کرنا چاہوں گا. دوسرا سر، جو آپ خود یہاں پہ اسی نشست میں فرما چکے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ہو بھی نہیں رہے، تو سر قوم یہ جاننا چاہتی ہے، جن حلقوں میں ہم گھومتے ہیں، کہ کتنے % آپ پر امید ہیں کہ جو بیک ڈور پہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے بغیر لانگ مارچ کے نتیجہ نکل سکتا ہے؟ تھینک یو. دیکھیں، مذاکرات خیر بیک ڈور چینل سے تو بات چیت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ بات چیت کرتی ہیں، لیکن مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. کیونکہ مذاکرات کس چیز کے لیے، ہم نے کس چیز کے لیے کرنے ہیں؟ ہم الیکشن چاہتے ہیں، الیکشن چاہتے ہیں ملک کے لیے. الیکشن چاہتے ہیں کہ یہ چور جو اپنے سارے بار کیسز ختم کرتے جا رہے ہیں، 1100 ارب روپے کے ملک میں ڈاکہ جو مارا وہ کیسز سارے نکال رہے ہیں، ملک نیچے جا رہا ہے. تو ہم الیکشن چاہتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں برطانیہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں، برطانیہ کے اندر وہ ان کی پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا. کنزرویٹو پارٹی کی میجورٹی ہے، وہ کچھ سازش کے تحت نہیں آئے، وہ ایک پورے الیکشن پروسیس سے آئے ہوئے، بھاری اکثریت ہے ان کی. اپوزیشن کہہ رہی ہے الیکشن کرواؤ، حالانکہ صرف ان کی اندر پارٹی کی ایک پرائم منسٹر نے ریزائن کیا تو دوسری الیکٹ ہو سکتا ہے. یہاں سازش کے تحت آئے،
25-25 करोड़ रुपया वहां सिंध हाउस के अंदर पैसा चला, जिन्होंने लोटे बनाए। इलेक्शन कमीशन को कोई फिक्र नहीं थी तब कि इतना बड़ी करप्शन चल रही है, आप लोगों के ज़मीर खरीद रहे हैं। और फिर आके इकॉनमी उन्होंने तबाह कर दी, और फिर अपने करप्शन केसेस बचा रहे हैं, जो कभी हुआ ही नहीं है। कि ये होता ही नहीं है जमहूरियत में कि आप कानून बनाएं और उससे खुद ही फायदा उठा लें, ये होता ही नहीं है कहीं। वो मजाक हो रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ क्योंकि एक ही रास्ता है इस वक्त जब पाकिस्तान तेजी से दलदल में नीचे जा रहा है, एक ही तरीका है उसमें से निकालने का। तो हमारे लिए कोई मुज़ाकरात, सिर्फ इधर तक अहमियत है कि इलेक्शन हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। ख़ास तौर पे इतनी कोशिश करके इन्होंने तैयार हमारे कमज़ोर से कमज़ोर हलकों पे इलेक्शन, जब वो भी हार गए हैं तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की। और इंशाल्लाह मैं मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। जुमे को अनाउंस कर दूंगा किस दिन निकल रहे हैं हम। शहबाज शरीफ ने सर जो कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की उसका वो तो कहते हैं डिक्की में बंद करके वो जाके उसको आर्मी हाउस लेके जाया करते थे। एजाजुल हक का अभी स्टेटमेंट आई है कि डिक्की में छुप के ये इसको लेके जाते थे। इससे मैं क्या बात करूंगा जी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कि एक और मुकदमा आपके ऊपर हो गया। आप कहते हैं कि कोई रह तो नहीं गया, अभी एक दामे कत्ल वाला रह गया था थाना सेक्रेटेरिएट में, वो भी हो गया है। तो 24 के करीब मुकदमात में ज़मानतें आप ले चुके हैं। अब ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा आपकी? जब तक लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं आएगी तो आपको तो ये पकड़ने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, नया नया मुकदमा दर्ज होता रहेगा। अभी इलेक्शन कमीशन वाला भी बाकी है, ये जो नया हुआ है थाना सेक्रेटेरिएट में, इस तो क्या अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो ये लॉन्ग मार्च नहीं होगी? यानी क्या लोग चुप करके बैठ जाएंगे? वो तो देखें, इस वक्त ये है कि हम मुनज़्ज़म तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, हम कौम को इकट्ठा करते हैं। कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो 55 जलसे हुए हैं जो मेरे 5-6 महीने में, ये चैलेंज करता हूँ कोई ज़रा देखे इतने बड़े कभी जलसे हुए पाकिस्तान में। तो कौम तो इधर खड़ी है। तो क्या ये चाहते हैं कि मुनज़्ज़म तौर पे एहतजाज हो, या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ चला जाए या कैओस हो जाए? क्योंकि दोनों होना, अगर ये मुनज़्ज़म एहतजाज का रास्ता रोकेंगे तो कैओस हो जाएगा। कौम तो तैयार खड़ी है, कौम तो ये मुल्क ही बंद हो जाएगा। तो ये फैसला कर ले क्या चाहते हैं ये। अच्छा खान साहब, आखिरी बात CNN से सर, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल के सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, उनके हवाले से भी आपकी एक स्टेटमेंट आई, उसके बाद PTI का कोई बयान नहीं आ रहा। आया वो घर वापस आ गए हैं, कहाँ पर हैं? कोई तहरीक इंसाफ के वो ज़ाहिर सीनियर रहनुमा हैं। और दूसरी चीज़ कि इलेक्शन कमीशन की जानब से जो फैसला आया है, क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर हुकूमत का दबाव है या किसी और का? क्योंकि आपने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जानबदार है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की मैं सीधी आपको बात बता दूँ, ये इतना बुज़दिल आदमी है, क्योंकि जो इखलाकी तौर पर आदमी कमज़ोर होता है ना, वो होता ही बुज़दिल है।
اس کے کیسز بھی ہیں, جو پیٹرولیم منسٹری میں یہ سیکٹری تھا تب سے بھی اس کے اوپر کہانی ہے. تو یہ تو خود فیصلہ کر سکتا ہی نہیں تھا. یہ جو فیصلہ ہے یہ خود کر ہی نہیں سکتا تھا. اس کو پیچھے سے حکم ملا ہے